ناظرین، شریعت کی اصطلاح میں یتیم ان بچوں کو کہا جاتا ہے جن کے والد برضائے الہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ عموماً یتیم بچہ شفقت پدری سے محروم ہو کر رشتہ داروں اور معاشرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ باپ کی موجودگی بچوں کے لیے تحفظ، امان، محبت، شفقت اور رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ کسی گھرانے کا سربراہ ایک باپ اپنے خاندان کے لیے سایہ دار درخت کی مانند مضبوط محافظ، بہترین نگران، محفوظ ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے وہ اہل و عیال کے لیے اپنا تن، من، دھن بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ لیکن جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بچوں کے سر سے تحفظ کا سایہ چھن جاتا ہے، پورا گھر بے سہارا اور بے آسرا ہو جاتا ہے۔ سگے اجنبی بن جاتے ہیں، قرابت دار نگاہیں بدل لیتے ہیں، پڑوسی حقیر سمجھنے لگتے ہیں، شکی القلب رشتہ دار بھوکے گدھ کی طرح ان کے اثاثوں اور جائیداد کو ہتھیانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور پھر ان معصوم یتیموں پر ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ زمانے کے بے رحم تھپیڑے ان بے آسرا بچوں کو خزاں رسیدہ درخت کے ٹوٹے سوکھے پتوں کی طرح سماج کے صفاق قدموں میں روندنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز ساتھیو، انہی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ایج فار ہیومینٹی نے یہ سٹیپ لیا تاکہ ایسے خاندانوں کی مشکلات کو کم کیا جائے اور ان کو چھوٹے کاروبار کروائے جائیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اس لیے آج ہم نے 2 فیملیز کے پاس وزٹ کیا جن کے سربراہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان بچوں کو سردیوں کے کپڑے جو کسی اللہ کے نیک بندے نے بھجوائے تھے، ان خاندان کے حوالے کیے۔ وقت بچانے کے لیے دونوں ویڈیوز کو ایک ویڈیو میں مرج کر دیا ہے۔ دوستو، یہ 2 پیدائشی معذور بہنیں ہیں اور یتیم ہیں۔ ہم پہلے بھی ان کے پاس وزٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم انہیں سردیوں کے کپڑے دینے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک بہن چھوٹے کاروبار کو شروع کرنے کی خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا ہے اگر انہیں سلائی مشین مل جائے تو وہ دونوں بہنیں مل کر عزت و وقار کے ساتھ کسی پر بوجھ بنے بغیر اپنی زندگی گزار سکیں گی۔ ہمیں یقین ہے اللہ کریم ان کی اس خواہش کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تک پہنچانی ہے تو اس سسٹر سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک ووکیشنل جو کالج ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وہاں سے انہوں نے ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے، جو سلائی کڑھائی کا اور سٹیچنگ کا جو کورس ہے وہ بھی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور کچھ کورسز اور جو آرٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ بھی الحمدللہ آج کل یہ کر رہی ہیں۔ تو یہ ہماری باہمت بہن ہیں۔ انہوں نے اپنی ڈسیبل ہیں بے شک، لیکن انہوں نے اس کو اپنا بہانہ نہیں بنایا بلکہ یہ کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ دسو کہ تساں کالج ویندے کھڑے ہوئے، میں سنے کہ کچھ کم کریں دے پے یا سکھدے پے ہوئے؟ جی ہاں، ٹھٹے وچ کالج ہے، نقش آرٹ سکول ہے اندر۔ اچھا نا پورا ہے۔ اچھا اساں اتھا پہلے گیا سے سلائی کیتے وال اتھا انہیں سا کوئی کہ تھوڑی تعلیم پوری کرنی تو سلائی پر کو جان دے۔ اچھا لیکن اساں تھا کو بھی ادارہ دیتے ہوئے نے ان دے وچ سا کام کرو۔ وال اساں اتھا گئے سا کو آرٹ وغیرہ نے چیزاں دسائے نے۔ اچھا اساں سال تھی گئے اساں وہ سکھدے پئے ہیں۔ اچھا تساں سلائی کڑھائی بھی سارا جان دے وے؟ جی اساں سلائی کڑھائی بھی سارا جاننے ہیں۔ لیڈیز دے جڑے سوٹ ہیں وہ بھی سلائی کر سکدے وے؟ جی اساں وہی کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائیو، ان سسٹر ماشاءاللہ یہ بہت سکلڈ ہیں، یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو ہم نے آلریڈی ایک سسٹر کو پروجیکٹ سٹارٹ کر کے دیا ہے، تو میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو ہم سے دیکھ رہے ہیں میرے دوست، تو انشاءاللہ ہم ان کو ایک خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ جلد ہی ان کو ایک چھوٹے لیول کا کاروبار جس میں ان کو ایک سلائی مشین اور ساتھ کچھ کلاتھس دیے جائیں گے انسٹچ، تاکہ یہ سلائی کر کے اپنے روزگار کا پراپرلی انتظام کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اس سسٹر کی جو امانت ہے ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜਣ। जी असां भाई दा शुक्रिया अदा करें जहाँ साढ़े किते इतना तकलीफ की है कि तोहफे भेजन इतनी मंजिल तो बहुत उनका शुक्रिया, अल्लाह ताला उन्हें बहुत जरूर बहुत दे। नाजरीन, ये वो बच्चे हैं जिनकी हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इनमें से एक बच्चा स्पेशल है। इनका वालिद मोहम्मद अल्ताफ़ 2 साल पहले फौत हो गया। अपने दादाजी के साथ रहते हैं। इन बच्चों के लिए और उनकी वालिदा के लिए एक भाई ने सर्दियों के कपड़े भेजे और हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए इस ख़ानदान के हवाले किए। अल्लाह करीम हमारे उस भाई की काविश को कबूल फ़रमाए और इन बच्चों की हिफाजत फ़रमाए।